اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بڑا زبردست اور بہترین شاہ صاحب تفسیر بڑی عمدہ طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ بہرحال اس کو ایک سمری کے طور پہ میں دیکھتا ہوں ذرا کہ پہلی آیت جو آج پڑھی ہے ہم نے، آیت نمبر 113 جو تھی، چونکہ 11-12 کل بھی تھوڑا سا ڈسکس ہوا تھا ویسے جنرل، تو 113 آیت سے اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہود اور جو نصارہ ہیں یہ دونوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس آتے کا ملتا تو یہ ہمیشہ ایک دوسرے کو کریکتے اور ایک دوسرے کے دین کو کریکتے اور ایک دوسرے کے دین کو کوسچن کرتے، ایک دوسرے کی کتاب کو کوسچن کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ جب علیحدہ علیحدہ بھی کرتے رہتے تھے، لیکن ایک بار جب جو وفد بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہ کی۔ بہرحال یہود چونکہ تاریخ میں شرارتی ترین قوم کے طور پہ مشہور تھے اور ہیں، اور انہوں نے وہاں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے سوالات جو ہے نا جو نصرانی جو ہے ان کے اوپر یا نصارہ کے اوپر جو ہے نا وہ اٹھائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ سوال اٹھائے تو ظاہر ہے یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا فیصلہ کرتے، جواب دیتے، یا اللہ رب العزت رہنمائی فرماتے تاکہ ان دونوں کا معاملہ وہیں اور مشرکین کا معاملہ بھی طے ہو جاتا، تاکہ آئندہ آنے والی مسلمانوں کی نسلیں جو ہیں وہ جان جاتی کہ جی اصل معاملہ جو ہے وہ یقین کا کہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو بات دراصل یہ بنی کہ جب یہود نے اس کے اوپر اعتراضات شروع کیے تو وہ اعتراضات اسی طرح کے تھے جس طرح کے اعتراضات عیسائی جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے نا وہ اٹھاتے تھے، ان کو کوشچن کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو یہودیوں نے خود کوشچن کیے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے اس کو ڈسکس کرنا شروع کیا تو پھر انہوں نے نہ صرف وہاں بیٹھے بیٹھے وہ معاملات اپنے علم کے طور پہ، یعنی علمی طور پہ انہوں نے چیزوں کو بڑھا چڑھا کر وہاں پیش کر دیا۔ جب علمی طور پر بھی چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا جائے تو اس کو بھی ناپسند کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جب تورات کی بات کی جا رہی تھی، جب انجیل کی بات کی جا رہی تھی، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کی آیات کا نزول جب ہو رہا تھا تو یہ تو کلمات ربانی تھے، تو کلمات ربانی کو جو چیلنج کیا گیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے یہ سارا معاملہ یکسو کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اس کا فیصلہ میں قیامت والے دن کروں گا، لیکن یہ طے ہے کہ کوئی کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے کو کافر کہے، دوسرے کو اس طرح یعنی ایسے ناموں سے یاد کرے یا دوسروں کے اوپر خام خواہ لعنت کرے۔ تو ان چیزوں کو دراصل جو ہے یہ قیامت تک کے لیے رب کریم نے منع کر دیا کہ ہم دوسروں کے اوپر ٹیگ نہ لگاتے پھریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے اوپر کفر کا ٹیگ لگاتے ہیں تو کفر کا ٹیگ تو ایسا ٹیگ ہے کہ وہ کوئی شخص سوائے انبیاء کے یا اللہ رب العزت کے کلام کے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لگائے۔ ہاں البتہ علمی طور کے اوپر جو لوگ اپنے معاملات کو کتابوں کے ذریعے آگے بڑھاتے ہیں اس میں اگر وہ کو غلو کرتے ہیں تو یہ معاملہ اللہ رب العزت نے کہا کہہ دیا، یہاں اسی آیت میں یکسو کر دیا یہ کہ اس کو قیامت والے دن جو ہے نا اللہ رب العزت خود جو ہے نا وہ فیصلہ کریں گے۔ اچھا، دوسری طرف یہ تھا اس کا تو باب بند کر دیا۔ دوسری صورت میں رب کریم نے خواہ مخواہ کسی دوسرے کو کے اوپر کفر کے فتوے لگانے کا باب بند کر دیا، لیکن بدقسمتی سے آج بھی ہماری سوسائٹی میں ہم ہر شخص کو جو پسند نہیں آتا ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ کام دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ بات جانچ لینی چاہیے کہ نہ تو ہمیں کتابوں کو اس طرح سے ڈسکس کرنا چاہیے، نہ ہمیں احادیث کو اس طرح سے لوور طریقے سے ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ یہی فرمایا گیا ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کی آیات کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو یعنی کہ احادیث کو، سنت کو یا اگر بڑھا کر پیش کرتے ہیں تو ہم اس کو غلو کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس کی حیثیت سے کم پیش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم منافقت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں حدوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ دونوں حدیں جو ہے نا یہود اور نصارہ جو ہے نا اس آیت کی روشنی میں پار کر گئے تھے، تو پھر بھی آج جو ہے نا اس نے آپ کے لیے اس کا فیصلہ کیا۔ تو آج ہم نے بھی اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے اسی آیت کی روشنی میں۔ اب اگر ہم آگے چلیں تو ان آیات کے تحت اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ چونکہ مشرکین مکہ حتیٰ کہ عیسائی
اور یہود، یہ سارے کے سارے جو ہے نا، انہوں نے چیزوں کو اپنے انداز میں پابند کرنا شروع کر دیا۔ پابند کیسے؟ کہ مثلا ہم یہ کہیں کہ رب کریم صرف مشرق میں رہتا ہے، رب کریم مغرب میں ہے، یا رب کریم مغرب شمال میں ہے، یا رب کریم ادھر ہے۔ تو جب ان سمتوں کی یہ بات کرتے تھے تو نیتن ان کا یہ ہوتا تھا کہ تاکہ لوگ اس سمت کو بابرکت سمجھیں۔ تو رب کریم نے یہاں اس بات کی نفی کر دی ہے کہ کوئی سمت جو ہے وہ بابرکت نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت چاہے جس سمت کو بابرکت کر دے۔ سجدے کی صرف وہی سمت ہوگی جس سمت کو اللہ رب العزت سجدے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد اقصی سے جب مسجد حرام کی طرف جو حکم ہوا تو یہ ثابت کر دیا کہ کوئی مشرق اور کوئی مغرب جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں مقدم نہیں ہے، رب کریم کے ہاں مقدم صرف اس کا حکم ہے۔ تو ان آیات نے اللہ رب العزت کے حکم کو مقدم رکھنے کی تائید بھی کر دی، اور لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ سوچنا چھوڑ دیں، چونکہ یہی بات ہو رہی تھی کہ عیسائی کہتے تھے کہ مسجد اقصی اہم ہے، اور مسلمان کہتے تھے کہ مسجد، یعنی خواہش یہ تھی کہ یہ اہم ہے۔ رب کریم نے یہ کہا کہ جو اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں وہ سب کے لیے بابرکت ہیں، وہ جہاں بھی ہیں، جن انبیاء کی بھی اگر آج بھی موجود ہیں، تو ہر وہ جو شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کا احترام بھی کرے، ان کا ادب بھی کرے، اور ان کو شعائر اللہ میں جانے۔ اور کتنے شعائر اللہ ہیں جن کا اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں ذکر کر دیا ہے۔ بالکل ایسے جیسے مساجد کے بارے میں بات کی جائے تو 3 مساجد کی بات کی جاتی ہے، کہ جس طرح سے مسجد اقصی، مسجد حرام اور مسجد نبوی ہے، کہ اگر ان مساجد کے لیے آپ رخت سفر باندھتے ہیں تو رب کریم نے ان کا ثواب بھی رکھا ہے، لیکن باقی مساجد کے لیے نہیں ہے۔ یہ حکم ان 3 مساجد کے لیے تھا۔ آگے آ گیا یہ کہ چونکہ انہی 3 مساجد کے اوپر انہی سب کا مسئلہ تھا، مشرکین یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے ادھر نہ پہنچیں، یہود اور نصارہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے وہ سازشیں کرتے تھے۔ تو جب یہ سازشیں انتہا کو پہنچی، اور اس کی انتہا یہ ہو گئی کہ جس طرح سے عیسائیوں یہودیوں کو روکا گیا وہاں سے فلسطین میں مسجد اقصی سے عیسائیوں نے، اور جو واقعہ بیان ہوا اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ 39 ہجری سے 80 ہجری کے درمیان کا واقعہ ہے، جب وہ تیتس جو ہے نا وہ شہنشاہ تھا کیسر کا، یعنی عیسائیوں کا۔ تو اس وقت کا وہ واقعہ ہے جب انہوں نے حملہ کر کے یہودیوں کا ان کو تہس نہس کیا، ان کو مارا، فلسطین کو تباہ برباد کر دیا، مسجد اقصی کو نقصان پہنچایا۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ تاکہ لوگ ڈر جائیں، خوف کھا جائے، وہ اس طرف نہ آئیں اور لوگ مسجدوں کی طرف نہ آئیں۔ پھر دوسرا جو ہے نا، ادھر جب مشرکین نے اسی مثال کو، ان کے اس عمل کو دہرایا، تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کا گھر ہیں، اور ان کی طرف آنے والے جو ہے نا، ان کا اختیار ان لوگوں کے پاس ہونا چاہیے۔ دوسری صورت میں مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا اختیار ان لوگوں کے پاس ہونا چاہیے جو صاحب علم ہوں، اور جو ایک نیک دل رکھنے والے ہوں، نیک ارادے کے مالک ہوں، اور جو سوسائٹی میں جن کو اول العمر کہا جاتا ہے کہ جی وہ علم والے بھی ہوں اور عقل والے بھی ہوں، اور جو رب کریم کے ڈر سے زندگی گزار رہے ہوں۔ مسجدوں کا اہتمام ان لوگوں کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ سب کو ایک نظر سے دیکھیں، سب کو یکسانیت کے ساتھ موقع دیں، اور کسی کو حقیر سمجھ کر اور کسی کو کم سمجھ کر کسی جگہ سے جانے سے روک نہ دیں۔ تو یہ بھی مسجد حرام کا اور ان مساجد کا یہ واقعہ تھا جس کا یہاں رب کریم نے اشارہ کر دیا کہ یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ شاید صاحب نے جیسے کہا کہ یہ اجارہ داری کسی کی نہیں ہے، چونکہ یہ رب کے گھر ہیں، تو رب کے گھر میں اجارہ صرف رب کا ہے، اور رب کے لیے مخلوق سارا کنبہ ہے رب کا۔ تو رب کا کنبہ جو رب کو مان لیتا ہے، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے ان مساجد میں جانا حلال ہے، اور جو کلمہ نہیں پڑھتا بلا شبہ رب کے کنبے سے ہے، لیکن اس کے لیے یہ اجازت نہیں دی گئی۔ اچھا، آخری بات جو ہے وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ جب یہ واقعات ہوئے سارے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے رب کریم نے یہ فرمایا کہ بلا شبہ رب کریم کے اختیار میں ہے سارا، یہ زمین آسمان جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے بیچ جو ہے رب چاہے کچھ نہ ہو تو سب کچھ کر دے، اور سب کچھ ہو تو کچھ نہ رہنے دے، یہ رب کریم کے اختیار میں ہے۔ چیزوں کو بنانا اہم نہیں ہے، بلکہ چیزوں کا جو ہے نا امر میں لانا اہم ہے۔ تو امر میں لانا صرف رب کریم کا کام ہے، باقی صنائی جو ہے یہ رب کریم نے دنیا کے لیے رکھ دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا میں جو ہے نا
یعنی یہ جو ڈسکوریز ہیں جس طرح سے کیمسٹری میں، فزکس میں، انجینئرنگ میں، سائنس، میڈیکل میں جتنی اختراعات جو ہے وہ آج کل ہوتی جا رہی ہیں، یہ رب کریم نے اس صنائی کی طرف جو ہے وہ کر دیا، بدائی کو اپنی طرف رکھ لیا، صنائی کو لوگوں کی طرف اور مخلوق کی طرف رکھ دیا کہ رب کریم نے جو اپنی اس کائنات زمین اور آسمان میں جتنے راز چھپا رکھے ہیں، اگر کوئی علم کے ذریعے محنت کر کے ان راز تک پہنچتا ہے تو رب کریم نے وہ راستے کھلے رکھے ہیں، حتیٰ کہ رب کریم نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی سلطان کے اوپر پہنچتا ہے تو وہ پھر آسمانوں پر بھی پہنچ سکتا ہے، وہ اس انتہا کو بھی چھو سکتا ہے، لیکن اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا یہ کہہ دیا گیا کہ علم جو ہے، اس علم ہی اصل طاقت ہے جس کے ذریعے اگر علم کوئی حاصل کرتا ہے، لیکن علم اس یقین، اس عمل کے ساتھ، ایمان کے بعد عمل سب سے بڑا، اور وہ عمل اس یقین کے ساتھ ہو جو علم رب کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا یا مختلف قوموں کے لیے اس وقت کے لوگوں کے پاس جو آیا، اگر وہ اس کو اختیار کرتے ہیں تو پھر رب کریم ان کو آگے بڑھنے کے مواقع دیتا رہا، اور جو اس کی طرف نہیں آتے تو وہ قومیں جو ہے وہ ختم ہو جایا کرتی ہیں، پیچھے رہ جایا کرتی ہیں۔ آج مسلمان ہم سارے پیچھے ہیں، اختراعات کا سارا اختیار جو ہے نا یہ آج کل سمجھیں اسرائیل کے پاس ہے، امریکہ کے پاس ہے، کینیڈا کے پاس ہے، آسٹریلیا کے پاس ہے، یورپ کے پاس ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم، وہ جو کل ناصر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ بغداد کی ساری کتابیں اٹھا کر وہ لے گئے، علم اٹھا کر وہ لے گئے، ہم نے اس کے بعد اس طرف توجہ نہ دی۔ آج مسلمان آبادی میں زیادہ ہونے کے باوجود، 57 ممالک ہونے کے باوجود، اس قدر نہ تو اختراعات کی طرف یعنی کہ انوینشنز کی طرف جس کو صناعی کہا گیا ہے، بدائے تو اللہ رب العزت نے اپنے لیے مخصوص کر لیا، لیکن صناعی کا لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا، اور لوگ جو محنت کرتے ہیں وہ اس طرف آتے ہیں۔ تو قرآن کا بھی اشارہ اس طرف ہے کہ رب کریم نے انسان کو اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کی کائنات کی جو وسعتوں ہے اس کو جانچے، اس کے اوپر ریسرچ کرے اور اپنے علم کو بڑھائے اور اس علم کے ذریعے مسخر کرے چیزوں کو۔ تو رب کریم ہمیں پڑھنے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے، اور رب کریم ہمیں درست علم کی طرف رہنمائی کرے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے اسی در کی طرف رکھے جو درست ہے، اور ہمارے کہے ہوئے الفاظ اگر ہم سے کہیں زبان کی لغزش ہو تو رب کریم معاف فرمائے، اور رب کریم ہمیں اچھے اور بہترین علم کی طرف راغب رکھے۔ جزاک اللہ، اللہ خیر۔